جماعت سے 25 منٹ زیادہ ہو چکے ہیں، فجر کی نماز سے ایک بھی مقتدی اس مسجد کے اندر نہیں آیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائی اور میری ماں بہنوں، آپ لوگ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ ایک امام صاحب مسجد میں آئے فجر کی نماز پڑھانے کے لیے، اور جماعت کا وقت بھی ہو جاتا ہے، مصلیوں کا وہ انتظار کرتے ہیں، لیکن کوئی نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتا۔ اس کے بعد یہ ویڈیو بناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس مسجد کے آس پاس میں تقریباً 150 گھر مسلمانوں کے ہیں، اور یہ اتنی بڑی مسجد ہے، لیکن فجر میں ایک آدمی بھی نماز کے لیے نہیں آیا۔ اللہ اکبر! بہت افسوس کی بات ہے نا۔ یہ ویڈیو بنائیں تو اس لیے اس مسجد کے بارے میں ہم کو معلوم ہوا کہ یہاں پر کوئی نماز کے لیے نہیں آیا، لیکن آپ غور کرو، ہمارے اپنے علاقوں میں کتنی ایسی مسجدیں ہیں جہاں پر فجر کی نماز میں اکثر علاقوں میں ایسی ہی حالت ہے، یا تو ایک دو مصلی ہوتے ہیں یا تو بالکل بھی نہیں ہوتے، یا بہت بڑی مسجد اگر ہوتی ہیں جو کہ جمعہ میں 500,000 لوگ وہاں پر آ جاتے ہیں نماز کے لیے، لیکن فجر میں صرف 15-20 لوگ رہتے ہیں۔ کتنی افسوس کی بات ہے نا۔ ہم مسلمان ہیں، ہم مسجد کے لیے سر کٹانے کے لیے تیار ہے، لیکن مسجد میں سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ نبی کا نام سن کے ہم جھوم جاتے ہیں، لیکن نبی کا حکم سنتے ہی گھوم جاتے ہیں۔ کہتے ہیں میرے رگ رگ میں نبی نبی، لیکن نماز پڑھتے ہیں کبھی کبھی۔ پھر بھی اللہ سے شکایت ہے کہ اللہ میرے اوپر ہی ظلم ہو رہا، اللہ ہمارے اوپر ہی تکلیف آ رہی، اللہ ہمارے اوپر بھی ظلم و زیادتی ہو رہی۔ پھر اللہ تعالیٰ سے شکایت بھی کرتے آتے ہیں ہم لوگ صرف جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے۔ آپ کے اپنے علاقوں کی مسجدوں کا آپ جائزہ لیں۔ ہر مسلمان جس تک بھی یہ میری بات پہنچ رہی ہے وہ اپنے آپ سے سوال کرے، کیا آپ فجر کی نماز پڑھتے ہیں؟ کیا آپ لوگ فجر میں جاگتے ہیں؟ مرد ہو یا عورتیں ہو، کیا آپ کی فجر کی نماز ہر دن ہوتی ہے؟ آپ ہر دن فجر کی نماز پڑھتے ہیں؟ اگر یہ ایک سوال لے کر ہم اگر مسلمانوں سے پوچھتے چلیں تو میں سمجھتا ہوں کہ 90% لوگوں کی فجر کی نماز نہیں ہوتی۔ جو اچھے دیندار، نمازی، متقی سمجھنے والے بھی، اجتماعات کرنے والے بھی، بیان اور تقریر کرنے والے بھی، مسجدوں کے ذمہ دار بھی، بلکہ مسجد میں امامت کرنے والے بھی، کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو فجر کی نماز نہیں پڑھتے۔ تنخواہ ملتی ہے تو نماز پڑھتے، تنخواہ نہیں ملتی تو نماز نہیں پڑھنے والے امام بھی موجود ہے۔ مسجدوں میں عہدوں کے لیے لڑائیاں جھگڑے کرنے والے موجود ہیں، لیکن فجر کی نماز کبھی نہیں پڑھتے۔ باہر نکل کر بڑی بڑی تقریریں تو کر لیتے ہیں، بڑے بڑے بیانات کر لیتے ہیں، لیکن فجر کی نماز کبھی نہیں پڑھتے۔ پھر ہم شکایت کرتے اللہ ہمارے اوپر ظلم کیوں؟ حالانکہ حالات بد سے بدترین ہوتے جا رہے ہیں، مسلمانوں کے اوپر ظلم ہو رہا، مسلمانوں کو مارا جا رہا، پیٹا جا رہا، مسلمان بہت زیادہ ظلم و ستم کا شکار ہوتے جا رہا، اس کے باوجود بھی فجر کی نماز نہیں پڑھتا۔ اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے نماز کے ذریعے سے اللہ کی مدد آتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم اس مدد کو حاصل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یاد رکھو مسلمانوں، میرے بھائیوں اور میری ماں بہنوں، نبی سے ہم کو محبت ہے، لیکن نبی کے طریقے سے ہم کو محبت نہیں رہی آج۔ وہ نبی انتقال کے آخری وقت میں اتنے زیادہ بیمار ہو گئے، اتنے زیادہ پریشانی میں تھے، اتنی زیادہ تکلیف میں تھے کہ وہ چل کر مسجد کو نہیں جا سکتے تھے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے ایک وقت صحابہ کو بلاتے ہیں اور 2 صحابہ کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے وہ مسجد میں جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، پیر زمین پہ گھسیٹتے ہوئے جا رہے تھے۔ ایسی حالت میں بھی ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں جا کے نماز پڑھیں۔ اے مسلمانوں، جو نبی کا نام لیتے ہو، نبی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، تو پھر اس نبی کے اس طریقے سے تم کو تکلیف کیوں کہ وہ نبی تو اتنی بیماری میں بھی نماز پڑھے، اور ہم بہانے بنا کر نماز چھوڑنے والے۔ راتوں کو 12-1-2 بجے تک تم لوگ جاگو گے تو نماز کیسے پڑھو گے؟ ہماری دعوتیں، ہمارے فنکشن رات کے 2-3 بجے تک چلتے ہیں، گھومنے پھرنے کے لیے ہوٹلوں میں جا کے ہم لوگ رات کو 1-2 بجے سوتے ہیں، تو پھر فجر میں کیسے جاگیں گے؟ کہاں نمازیں ہوں گی ہماری؟ کیا منہ دکھاؤ گے مرنے کے بعد؟ کیا جواب دو گے کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے؟ ڈر نہیں لگتا؟ اتنے بے ایمان ہو گئے۔ جمعہ میں تو بھر کے آتے، پھر کیوں آئے جی؟ صرف جمعہ کے دن ایک دن تم مسلمان ہو، باقی دن اسلام کو چھوڑ دیے؟ روزانہ فجر کے وقت تم مسلمان نہیں رہتے؟ کیا تم کافر بن جاتے فجر کے وقت؟
اگر مسلمان ہے تو تمہارے لیے نماز فجر کی پڑھنا فرض ہے نا, صرف جمعہ کی پڑھنا فرض نہیں ہے نا, 5 ٹائم کی نماز فرض ہے نا, تو پھر کیا اسلام کو چھوڑ دیتے؟ جمعہ کے دن ہی مسلمان بنتے, جمعہ کے دن ہی اسلام یاد آتا آپ کو؟ کیسے مسلمان ہو؟ کیا شکل دکھاؤ گے کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے؟ ہمارے صحابہ میں سے آپ کو کوئی ایسے ملیں گے جو فجر کی نماز چھوڑ کے سوتے ہو؟ ابوبکر صدیق, عمر, عثمان, علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عائشہ, فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کی زندگیوں کو پڑھ کے دیکھو, کبھی کوئی ایک عورت, کبھی کوئی ایک مرد صحابہ میں سے یا صحابیات میں سے ہماری طرح بہانے بنا کے فجر کی نماز چھوڑ کے سونے والے ہیں؟ کیا سمجھ رہے صرف کلمہ پڑھ لینے سے جنت میں چلے جائیں گے؟ سورہ معاون پڑھ کے دیکھو, نمازوں میں تو پڑھتے ہیں لیکن کبھی ترجمہ بھی پڑھ کے دیکھو. ارائیت الذی, سب کو آتا نا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے فویل للمصلین, نماز پڑھنے والے بھی جہنم میں جائیں گے. معلوم ہے کون سے نمازی؟ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون, جو اپنے نمازوں میں غفلت برتے ہیں. ایسے ہی نمازی اگر تم دن میں 4 بھی پڑھتے ہوں گے, ایک نماز فجر کی چھوڑتے ہوں گے, تم جمعہ کی پڑھتے ہوں گے, باقی 6 دن نماز چھوڑتے ہوں گے, دن میں 3 پڑھتے 2 چھوڑتے ہوں گے, دن میں 1 پڑھتے 4 چھوڑتے ہوں گے, پوری نمازیں پڑھتے لیکن فجر کی نماز چھوڑ دیتے ہوں گے, تو پھر یہ آیت بتاتی ہے کہ تم جنت میں نہیں جا سکتے, ضرور جہنم میں جلو گے. اللہ تعالیٰ تمہیں ضرور جہنم میں جلائے گا. کون جنت میں جائیں گے؟ صرف وہ جو دن میں 5 ٹائم کی نماز پڑھتے ہیں. میرے بھائیوں, کتنی بے شرمی کی بات ہے نا. اگر اس امام کی طرح ہر علاقے کے ہر مسجد کے امام اگر اس طرح ویڈیو نکال کے بتائیں گے نا, تو پھر اس وقت معلوم ہوگی حقیقت کہ کتنے نمازی ہیں مسجد میں, فجر میں کون کون نماز پڑھتا ہے. مسلمانوں, کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جو ہماری زندگی کا ریکارڈ بنا رہا ہے, اللہ تعالیٰ بھی اسی طرح اگر سب لوگوں کے سامنے بتا دینا کہ یہ فلاں یہ فلاں یہ فلاں یہ فجر کی وقت سوتا تھا, یہ نماز نہیں پڑھتا تھا, تو شرم نہیں آئے گی؟ بے عزتی نہیں ہوگی وہاں پر؟ اللہ تعالیٰ تو قیامت کے دن سجدہ کرنے کا حکم دے گا نا, لیکن وہاں پر سجدہ نہیں کر سکیں گے. سورہ حامیم سجدہ نکال کے دیکھو, ٹھہرے کے ٹھہرے رہ جائیں گے. کیوں میں سجدہ نہیں کر پا رہا ہوں؟ کیونکہ تجھے دنیا میں بھی 5 ٹائم بلایا جاتا تھا سجدہ کرنے کے لیے, تو انکار کرا, تو نماز نہیں پڑھا, تو جھکا نہیں اللہ کے سامنے. کل قیامت کے دن اللہ کا حکم سن کے بھی نہیں جھک سکتا. روئیں گے اس دن, خون کے آنسو روئیں گے, تڑپیں گے اس دن, چیخیں گے, چلائیں گے. تمہارے بچے, تمہاری بیویاں, تمہاری یہ دعوتیں, تمہارے یہ رشتہ دار, تمہارا یہ کھانا پینا, گھر, گاڑیاں, تمہاری یہ جو عیش و عشرت کی زندگی, کل قیامت کے دن کچھ بھی کام نہیں آنے والی. تم لوگ جس طرح آج مسجدوں کو یہ ویران کر دے رہے, تم لوگ جس طرح آج مسجدوں کو برباد کر دے رہے. ہاں تکلیف ہوتی نا, اگر کوئی غیر مسلم, اگر کوئی اسلام کا دشمن مسجد کے سامنے آیا, کچھ نعرے لگا رہا ہے, مسجد کو گرانے کی بات کر رہا, مسجد کو توڑنے کی بات کر رہا, مسجد کی بے حرمتی کر رہا, تو بہت زیادہ غصہ آتا ہے, بہت زیادہ تکلیف ہوتی نا. اس سے بھی زیادہ بے حرمتی مسجد کی تم کر رہے, اس سے بھی زیادہ مسجدوں کو ویران اور برباد تم لوگ کر رہے, جو مسجدوں کو نہیں جا کے اپنے گھروں میں سوتے ہو. شرم نہیں آتی؟ مسجد کے بازو میں, مسجد کے بغل میں آپ لوگوں کا گھر ہوتا ہے, اذان بھی سنتے ہو, اس کے باوجود بھی تمہیں ہوش نہیں رہتی آج مجھے نماز پڑھنا ہے فجر کی. مسجد کو ویران کر کے تم گھروں کو آباد کرتے ہو. بے شرمو, یہ کہاں کا اسلام ہے؟ یہ صرف رسمی دینداری ہے. اللہ کی نگاہ میں تو سچے مسلمان نہیں ہو سکتے. پھر اللہ سے ڈرو, کہیں اللہ تعالیٰ ہمارا نام نکال کے, مسلمانوں سے نکال کے کہیں کافروں میں اور مشرکوں میں نہ لکھ دیں. اللہ تعالیٰ سے ڈرو. اگر اس طرح تم ہمیشہ فجر کی نماز چھوڑ کے سو جاؤ گے تو پھر اللہ کی نظر میں تو سچے مسلمان نہیں رہ سکتے. اس بات کو یاد رکھو.